علی مرزا ہو یا اس جیسے دیگر لوگ ہوں، جب اتنی بڑی بڑی بات وہ لوگ کر جاتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے اوپر اتنا بڑا بڑا اٹیک وہ کرتے ہیں، تو کیا ایسا جرم کرنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کو وہ دلیل تو بناتے ہوں گے نا؟ ایسا تو نہیں کہ یوں ہوا میں بول دیے، اور لوگ اتنے متاثر ہو کے جو جڑ جاتے ہیں ان سے، تو اس کے ذات کے اندر کوئی ہیرے موتی تو نہیں لگے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کے قریب آ جائیں۔ وہ کچھ دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے، ان دلیل سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس نے جو اتنا بڑا ایک صحابہ کے بارے میں ایک غلط بات پھیلا کے رکھے ہوئے، اتنی بڑی غلط بات، اپنی اس غلط بات کے لیے بھی وہ قرآن کریم سے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے مجھے اس کی ویڈیو ہے، اس میں کیا کیا اس نے، قرآن کریم سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 پیش کی، کہا یا عرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ ابھی قرآن کی آیت ہے، اس نے قرآن کی آیت کو وہ مکہ فتح ہوتے وقت جو لوگ فوج در فوج ایمان لائے نا، ان کے اوپر فٹ کر دیا، کہا وہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ اللہ نے تو نبی کو کہہ دیا کہ نبی آپ بتلا دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، جی اسلام والے بنے ہو، ایمان تو دل میں ابھی اترا ہی نہیں ہے۔ اسلام والے کیوں؟ ظاہر میں تم نماز پڑھنے لگے، ظاہر میں تم نے کلمہ پڑھ لیا، ظاہری کام مسلمانوں کے ساتھ سفر کرنے لگے، جنگ کرنے لگے، مسلمان تو ہو، ایمان دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اب آدمی نے جب یہ بات سنی کہ واقعی جی یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت تھوڑی نہ غلط ہو سکتی ہے، بات تو بالکل صحیح ہے، آیت قرآن کی ہے، لیکن آپ قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی تفسیر جس میں آیت کے نازل ہونے کے بات موجود ہو، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آیت جو ہے نا، یہ آیت جو ہے قبیلہ بنو اسد کے بارے میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو ایک اس سے بھی چھوٹی بات جو آیت کا ہم لوگ جو اس اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور اس وقت تو اس زمانے میں تو جو سب سے بڑا شہر تھا وہ شہری مکہ تھا، اور مکہ کے لوگوں کو دیہاتی کیسے بولا جا سکتا ہے؟ یہ ایک عقلی طور پر آدمی جان سکتا ہے کہ جب بندہ جو بات کر رہا ہے نا وہ جھوٹی بات کر رہا ہے، سب سے بڑا شہر مکہ ہے، وہاں کے لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہو دیہاتی ایمان لے آئے، یہ جھوٹی بات ہوگی۔ پھر ٹھیک ہے چلو مکہ کے لوگ نہیں، پر قرآن میں آئے تھے تو کس کے بارے میں؟ آپ تفسیر پڑھ کے دیکھیں، تفسیر ابن کثیر ہے یا دوسری کوئی تفسیر ہے، آپ اس میں بات پڑھیں گے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی قبیلہ بنو اسد کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ قبیلہ بنی اسد جو کون ہے؟ یہ مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، ایک دیہات تھا، اس میں کچھ لوگ آباد تھے، کئی دنوں سے قحط سالی کی وجہ سے پریشان تھے۔ انہوں نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، آپ کی سخاوت کے بارے میں سنا کہ آپ ضرورت مندوں کی کیسی مدد کرتے ہیں، آپ کتنے نرم دل ہیں، یہ لوگ اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کس امید کے ساتھ آئے کہ یہاں جائیں گے تو ہماری مدد کی جائے گی، اسلام تو قبول کر لیے تھے، اب آئے وہاں پر اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے جو تم ایمان نہیں لائے، اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کسی بھی نیکی کو برباد نہیں کرے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بڑی سی بات لکھی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو منافق بھی نہیں کہا، بس یہی بولا کہ ابھی ایمان صحیح تمہارے دلوں میں نہیں آیا ہے۔ پھر شرط رکھی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اللہ تمہارے کسی بھی نیکی کو برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدلہ تم کو، جو جنت اللہ نے نیکی کا بدلہ رکھا ہے اللہ وہ بدلہ بھی تم، منافق بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں سمجھا۔ اور یہ اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بنو اسد کی آیت کو فٹ کر رہا ہے مکہ کے لوگوں پر، اللہ دیہاتی کر رہا ہے، یہ دیہاتی والی آیتوں کو فٹ کر رہا ہے مکہ جیسے عظیم شہر والوں پر۔ اور پھر خرابی کیا دیکھیں اس کے لیے، یہ علی مرزا کے آپ بیان سنیں،
हुदैबिया का वाक़या जो पेश आया, जबकि अल्लाह ताला ने रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु वाली आयत नाजिल फरमाई, वो भी कहता है ये आयत सिर्फ उनके लिए है जो हुदैबिया के पहले पहले इस्लाम कबूल कर लिए, तब ये आयत नाजिल हुई थी। जो हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किए, वो कहता है ये आयत उनके बारे में नहीं, अल्लाह के बंदे वो क़ालतिल अराबु आयत जो है ना, वो हुदैबिया के पहले नाजिल हो गई थी, वो हुदैबिया के भी पहले नाजिल हुई थी। यानी जिन लोगों का जिक्र इस आयत में किया जा रहा है, अल्लाह बाद में ऐलान कर रहा है कि अल्लाह उन सब से राजी है, अल्लाह उन सब से राजी है। ये तो तेरा अपना झूठ है कि इधर उधर की बातें लाकर, मुख्तलिफ किस्म की बातें जोड़कर, किसी भी तरह लोगों के जहनों को गुमराह करके सहाबा इकराम के बारे में लोगों के दिमाग में, लोगों के जहनों में गलत बातें पेवस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो अपना ईमान है कि वो सहाबा इकराम, उन्होंने एक लम्हा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी, थोड़ा सा वक़्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त में, आपकी सोहबत में उन्होंने जो वक़्त गुजारा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वजह से इतना मुकाम पा चुके। हम ज़िंदगी भर भी इबादत करें तो उस वक्त के बराबर भी हम नहीं पहुँच सकते। और ये बात मेरी अपनी नहीं, ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बात है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बात है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें उम्मत के लोगों के सामने पेश की। It's Al Fajr Educational Foundation presentations.